واجب الاحترام سامعین کرام، مسلمانوں دے حالات تو جڑا شخص آگاہ ہے، ساری دنیا جانتی جو کچھ مسلمانوں تے بیت رہی ہے، اس تو بعد بالکل ہاتھ پیر مار دے بھی کیڑی کیڑی گل دا علاج کریے، کوئی آندا ایدا کچھ کرو، کوئی ایدا کرو، بالکل حالت تو ہو چکی ہے۔ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے، جسم سارا ہی پھوڑیا نہ بھر گیا، کتھے کتھے روئی رکھی، کوئی ایک مسئلہ نہیں رہا، مسائلستان بن گیا۔ اس تو سمجھ نہیں آتی مسلمان دانشوراں بھی کہڑی گل نوں پہلا پھڑیے تو دا علاج کریے۔ اپنی اپنی جگہ تے بیچارے نیک نیتی نے سارے سوچتے، کوئی آندا انہوں نے اپنی معاشی حالت ٹھیک کرنی چاہیے، پیسے پلے ہون گے تا دی ہے، کوئی آندا ہتھیار بنانے چاہیے، کوئی کچھ آندا، سارے دی نیت نیک ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح خون خراب ہو جائے تو کلے کلے پھوڑے دا علاج کرتے رہیے تو دا فائدہ کوئی نہیں آتا۔ وہ سائی اور کوشش جڑی نا بیکار ہی جاندی ہے، سارا خرچہ ضائع جاندہ، کیونکہ وہ خون خراب ہے، وہ پھوڑا ٹھیک ہوگا، کوئی اور نکلا ہوگا۔ لوگ پڑھتے آؤندے مولانا تسی خطبہ دیا جڑا بسنت آ رہا، یہ میں گل پہلے شروع کی تھی، بسنت جڑا ہے سمجھو کوئی ایسی گل نہیں بھی اسی اپنا وقت ضائع کریے، جدی کھوپڑی تھوڑی جی عقل بھی وہ جانتا بھی اسلام نال دا کی میل ہو سکتا۔ جو کچھ ہے لفنگ پنا ہو رہا، کڑیاں منڈے کرتے ہیں، جس طرح کی بے حیائی بدماشی اخباراں چ آ رہی، اور انڈیا جو شراب جڑی وہ ٹناں دے ٹن آ رہی ہے، اور حکومت نے کہتا کوئی نہ انہوں چیک کرے، یہاں گلوں تو بعد کوئی پوچھنے کی لوڑ ہے بھی یہ دین جڑا وہ جائز ہے یا ناجائز، یہ تو کوئی عقلدان نہیں پوچھ سکتا، ورنہ ہر آدمی جانتا بھی اسلام نالے دا کوئی میل نہیں، جڑا مسلمان وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور گمراہ کر لی کیسی کیسی گلاں۔ کل ہی اخبار سی وہ بی بی سی نے حوالہ دیتا بھی حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دا بھانجا مر گیا سی، وہ 6 مہینے ہسے کوئی نہ، تے امیر خسرو جڑے سی انہوں نے پھر انہاں دناں سروں دے پھول اپنے کناں ٹنگے، والاں ٹنگے، نال نچے، کوئی شعر پڑھے، خواجہ صاحب راضی ہو گئے۔ یعنی مسلمانوں بیوقوف بناؤ لی اور گمراہ کر لی، کیسے کیسے نسخے ایجاد ہو رہے۔ تو اس تو بجائے دے میں بسنت تے لگا رہا یا کسی اور سے، میرا یہ ہے دین دیاں جڑیاں بنیاداں نہ جنہاں دے سمجھن مسلمانوں غلط فہمی ہوگی، جس سے ساری عمارت ٹیڑھی ہو چکی۔ یہ چھوٹی چھوٹی گلاں تے وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پچھلا خطبہ بھی جنہاں لوگوں دے علم تے اور جنہاں نے سنیا انہاں منیا کہ مولانا تسی سنت دا اور قرآن دا تعلق جڑا سندا اخیر کر چکے۔ اسی طرح بنیادی گلاں جڑیاں انہاں دے بارے مسلمان غلط فہمی دا شکار ہے، اور ان پڑھ نہیں عالم تک، جہدے نتیجے ہر گل جڑی ونگی ہو گئی۔ یہ کسی چیز تے نہ میں وقت ضائع کرو، بنیاداں ٹھیک کرو، دین دے بارے جڑیاں غلط فہمیاں انہوں دور کرنے کی کوشش کرو، ذہن صاف ہوگا تو ہر شخص آپ ہی عالم اور مجتہد بن سکتا، آپ ہی دس سکتا بھی یہ گل دین نہ جوڑ کھاندی کی۔ تو اج دے خطبے دے اندر میں ایک ایسی گھاٹی دا ذکر کرنا جتھے بڑے بڑے ڈب گئے، بڑے بڑے علماء دا بیڑا غرق ہو گیا، کہ ویکھ دیا کہ ایک کم ایک زمانے چ ہویا مگر امت چپ کر رہی، لوگوں نے اتنے ٹوکیا کوئی، یا ہو رہا ہے اس دور وچ اینوں کی آندے خاموش اکثریت، برے کام کرنے والے دلیل بنا رہی بھی غلط ہوں تو لوگ بول دینا۔ یہ اکثریت دا خاموش رہنا بہت بڑی بات ہے، جب تو دین نوں بڑا نقصان پہنچا۔ لوگ آندے یار غلط ہوں تو لوگ کیوں نہ ہل اٹھ دے۔ اس دور بھی یہی ہے کہ برے کام کرنے والے وکیل آندے یار جب برا پھر پبلک کیوں نہیں بتانا چاہتی۔ لوگوں کی خاموشی نوں یہ مانا پہنا دیں بھی یہ کام جائز ہی ہے، اور لوگ ٹھیک سمجھ دیتے تھے بولتے۔ اور دینی مسائل بھی ایسا ہے، دنیا کی گل نہیں، دینی مسائل بھی یہ بحث ہوئی ہے، انہیں اجماع سکوتی انتاج میں آخیا کھاڈیا جتنے بڑے بڑے علماء ڈگے کہ فلاں عالم نے جی مسئلہ کیتا، دوجے چپ رہا، کسی نے ٹوکیا نہیں، دا مطلب وہی راضی ہے، آپ فرض کر لیا بے راضی ہے، حالانکہ انہوں نے چپ رہن دیاں بہت ساری وجہ ہوں، انہیں اجماع سکوتی آتی کہ خاموش رہے لوگ، انہوں دلیل بنا رہنا ساری امت کا اتفاق ہے، ساری امت متفق ہے۔ نہیں، قرآن تو بعد سنت رسول کریم علیہ السلام تو بعد واقعی اجماع جڑا کہ کسی دور تو اس امت دے سارے عالم جڑے سارے نے ایک مسئلے دا پتہ لگا، سارے نے بول کے آخیا بے دا فتویٰ ہے، وہ بالکل قرآن و حدیث کی طرح ہے، وہ دی مخالفت کرنی حرام ہے، کسی نے حق نہیں کہ جدے اجماع ہو چکا اس امت وقت دے سارے علماء چڑھتے لہندے جڑے سے انہوں نے منہ کیا بیا فتویٰ، ہوں کوئی آخے میں زیادہ عقل مند میں یہ نہیں کہہ سکتا، انہوں مننا یہ اجماع فری صاف بول کے آخیا۔ اے اجماع سکوتی جڑا بھی ہو رہا لوگ چپ کر رہے، انہوں لوگوں نے جڑا دلیل بنایا نہیں، یہ بھی پتہ لگا بھی جی وہ غلط ہوں تو بول دے کیوں نہ، دین دی کتاباں جڑا حوالہ دیں دے کیا کام ہویا تو لوکی نہیں بولے عالم، اس تو جائز ہو گیا۔ نہیں، یہ بوتیا جنہیں اسلام نو بڑا نقصان پہ، چپ رہن دی کوئی یہ وجہ نہیں بھی لوگ سارے راضی ہو دی، 100 وجہ ہو سکتی، اور وجہ اس دور سے سارے پتہ ہے، میرے دسن دی لوڑ نہیں بھی لوگ کیوں چپ ہے، تلوار سر تے
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਗੋਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪੇ ਹੋ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ 999 ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜ਼ਖਮੀ کہ کی ہو رہا تھا نہیں، مگر بول نہیں سکتے۔ تو نہ بولنا اور چپ رہنا یہ جڑا علماء نے دلیل بنا لیا، اصول فقہ کی کتاب میں بحث ہے کہ اجماع سکوتی ہے، باقی چپ رہا جی پتہ لگا ٹھیک ہے، بالکل غلط بات ہے، کوئی دلیل نہیں۔ دلیل ہے اب کسی شخص نے زبانوں کیا بھی میں اس گل ٹھیک مننا، انہوں کو بھی وہ ساتھ چپ رہے تو کئی سبب ہو سکتے ہیں، اور اس نقطے نہ کئی مسئلے حل ہونے جڑے انشاءاللہ خطبے شروع ہونے۔ کوئی نہ سمجھے بھی دنیا چپ کر رہی ہے تو سارا راضی سے نہیں، چپ رہن دیا کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ سارے انسان ایک درجے نہیں بدلیر ہے، میدان چ آ جان تو گولیاں کھا لن، کئی سبباں تو غریب چپ کرے گی۔ میں یہ کچھ حوالے دیا کہ لوگوں نے بھی دلیل دیتی کہ آ مسجدوں کو جڑا اتنا بارونق بنایا گیا، خاص کر کے مکے اور مدینہ کہ سونا لایا اتنے منارے، اور اتنا کچھ دروازے بیت اللہ دے سونے لائے، کیوں نہیں عالم بولے؟ حالانکہ یقین جانو مسجدوں کا ادا کا بننا قیامت کی نشانیاں سن۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا تسی اپنی مسجداں بناؤ چودہ ہی مباحات کرو گے، ایک دوجے تو اگے بدن کی کوشش کرو گے، جی یہودیاں اور عیسائیاں نے اپنے عبادت خانے سجائے رونق بنائی اتنے، ادا ہی کرو۔ یہ قیامت کی نشانی کی کہ پکا بنا لو، خوشبودار ہوے، ہوادار، مگر نہیں یہ زیب و زینت نہیں ہونی۔ محراب تے اینا کچھ لا دیں تو پھر بھی کچھ سادہ جا کے ویکھو اینیاں ٹکڑیاں لائیاں تے کوئی حقیر ہوئی پئی، اور یہ آندے عبادت کر رہے ہیں۔ تے دلیل یہی ہے پر جدوں اسلام دے شروع یار لوگوں نے کیتا کم مسجد نبوی اور مکے، علماء کیوں نہیں بولے؟ اے جواب سن، اے ہزار مسئلے دا حل ہے جڑا میں تمہیں دس رہا۔ کوئی بندہ نہ کہہ بیا ہوندا رہا تے لوگ چپ رہے، اس تو حالات جائز ہے؟ نہیں جائز کوئی نہیں، مجبوریاں ہوندیاں، ساری دنیا مر نہیں سکتی۔ اے تیسری جلد الفتح الربانی تو حوالہ یہ دیتا ومن جملہ ما عبر المجوزون للتزیین بین السلف لم یصل منہم الانکار علی من فعل ذلک، کہ جڑے لوگ مسجداں دی زیب و زینت نوں جائز سمجھدے ہیں تاں دے لا دیو کروڑاں روپیہ، یہ اسی بڑی بات کر رہے ہیں۔ انہاں دی ساریاں تو بڑی دلیل اور ساریاں تو بڑا بھروسہ یہ ہے کہ جدوں یہ کام شروع ہویا تے سلف بولے نہیں، صحابہ اور تابعین اور نیک لوگ جڑے انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اے میں 70 صفحے تو پڑھ رہا، یعنی سمجھو کہ دین نو چھڑی پھیرن دا طریقہ بیا کم ہوا تو لوگ بولے کیوں نہیں؟ وہ چکر لبے اور راضی سی سارے، مور لگی ہے ساری امت نہیں، مور تد لگنی جی منہوں کہن بے انہوں جائز سمجھ، چپ رہے کیوں رہے؟ اللہ جان کی انہوں دی مجبوری۔ اور اللہ پاک نے قرآن سے بہت مسلمانوں نے بھی ایک آسانی دا رستہ کھولتا، سارے بلال نہیں بن سکتے۔ اے ہن گلاں کر رہے جی کوڑیاں تے لیٹ جاندا سی، میں تسی اندے کوڑیاں تے لیٹنا سی؟ نہیں، اللہ نے اس وقت رحم فرمایا آسمان تو سورہ نحل اتاری کہ کافر صرف انہوں میں گننا جڑا کھلے دل نہ کفر نو من کے کہہ دے کہ میں کافر ہو گیا دلوں، الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان، جس بیچارے میں مجبور کرتا گیا اور وہ دلوں اسلام تے پکا، انہوں میں کوئی کافر نہیں گننا، کوئی سزا نہیں دینی۔ اے رب اتارے کہ جان بچی 60 بندے کو لیا جنہوں نے پہلا اسلام دا اعلان کیتا، جنہاں چ رسول کریم علیہ السلام دی حفاظت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ابن ماجد آپ دے چاچے دے ذریعے ہوگی۔ ابو طالب آپ نے دیتا رب نے جدی زندگی کسی دی مجال نہ ہوئی کہ آپ لنگل کرے، اے جنیاں گلاں نا کہ آپ دے کسی نے وہ جڑی پائی تھی کہنے یہ سب بات دلیری ہوئی۔ حضور پاک نے خود فرمایا کہ جنہ چر ابو طالب رہا مینوں نہیں کوئی چھیڑ سکی۔ اور اس طرح ہی امام ابن کثیر جیسا بندہ آتا یار ٹھیک ہے سانوں یہی پتہ لگتا ہے ابو طالب مومن نہیں مریا، اس تو اسی مجبور ہیں، ورنہ اگر کافر واسطے دعا بخشدی کرنی اجازت ہوتی سارا تو زیادہ میں ابو طالب نہیں کرتا، جنی حضور دی خدمت اور مدد کی تھی کوئی کلمہ گو بھی نہیں کر سکتا، دیوار سی کوئی کافر نہیں سی آپ دے نیڑے آؤں، حضور دی حفاظت چاچے نہ ہوگی۔ ابو طالب ابو بکر نے وہ قبیلے بچا لیا ابن مسعود فرماؤندے تے باقی ساری پنجاں دی شامت آ گئی، سانوں بہت ماریا لوگوں نے دکھ دیتے تے اسی سارے نے وہ کہتا جو کافراں کھوایا۔ اے گل سن لا سکوتی چپ رہنا جڑا ہے کوئی نہ سمجھے، نہ گورنمنٹ سمجھے بھی لوگ چپ تے ٹھیک ہی آ، تے نہ مولوی یہ بلاؤ گل بھی فلانے ویلے فلاں کام ہویا تے نہیں یار عالم بولے اجماع ہو گیا امت دا، اجماع کوئی نہیں ہے، اجماع تد ہوندا جے منہوں کوئی کہے چپ رہا، وہ غریب کیوں چپ رہا انہوں پتہ، وہ رب نہ معاملہ۔ ایک بلال رضی اللہ نہیں باز آیا ماراں کھاندا رہا، مگر باقی سارے جڑے انہوں نے آخیا بھائی جو اخوانا اخوا، ہاں۔ اور وہ ایڈا وڈا بندہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں کیا بے سر دے چوٹی تو لے کے پیراں تک ایمان نہ پڑیا، ہاں۔ اور سارے تو پہلے وہ ماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام شہید ہوئی، ابو جہل نے انہوں نیزہ مار کے بیچاری نوں شہید کیا، باپ یاسر مارے گی، مگر عمار رضی اللہ باری آئی آخیا اخواؤ جو اخواؤ،
بتوں کی تعریف کروائی، نبی علیہ السلام نوں گالاں کروائیاں، آیا روندا آیا رکھا یا رسول اللہ میرے نہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا کیف تجد قلبک، تیرے دل کا کی حال سی قیامت مینوں میری ماں، دل جدوں بھی مانتے سی تو ہن بھی ہے مگر کی کرنا، ماں مار دیتی باپ مارتا، میری باری ہے میں ہل گیا۔ آپ نے فرمایا نہ آدو فوت، جے پھر ادا کرن تو پھر ادا ہی کر لیا کر۔ قرآن مجید نے اسے پھر آخیا کہ جڑے لوگوں کے دل پکے آ ان بیچارے مجبوراً کو کلمہ کفر دا کہہ دے سورہ نال اسی کچھ نہیں آکا۔ مطلب کہ مجبوری دا غلط فائدہ اٹھاؤنا کہ لوگ اگر کسی وقت بیچارے بے بس ہو کے چپ ہے تو یہ تشریح کر دینی کہ ساری دنیا سارے کاموں ٹھیک سمجھتی، یہ مغالطہ۔ جدوں دور ہوندا ادوں پھر توبہ دی توفیق نہیں ہوندی، پھر پتہ لگتا بھی راضی روزی کوئی نہیں سی، ہن کی بنیا میرا، مگر یہ وقت گزرے تو بعد۔ تو امام فرماؤندے کہ جڑے لوگ مسجداں نوں آندے نا یہ سجاؤ بناؤ، انہاں دا ساراں تو وڈا یہ کہنا بیان سلف لم یحصل منہم الانکار علی من فعل ذلک، کہ جدوں لوکاں نے کم کیتا مسجداں چ جو کروڑاں روپیہ لایا سرف بولے کوئی نہیں، نیک لوگ جڑے سی وہ کیوں نہیں اعتراض کیتا وہ دا جواب اگے دیتا۔ فرماؤندے ودعوت ترک انکار سرف ممنوع، کہ لوگ کیوں نہیں بولے یہ دعویٰ کر کے گاں جائز کر لیا یعنی ٹھیک، لأن التزیین بدعہ احدث اول دول الجائرہ من غیر موازنۃ لأہل العلم والفضل، کیونکہ مسجداں نوں سنبھالنا انہاں تے انہاں کروڑاں روپیہ لاؤنا یہ ظالم بادشاہ نے شروع کیتا۔ ظالم بادشاہ جڑے سی مسلمانوں دے جنہاں دی تلوار ہر وے ننگی سی سر اڑدے سی، انہاں شروع کیتا، اور کوئی نہیں پوچھا اہل علم اور فضل، عالماں نہیں پوچھا بے کم جائز ہے کہ ناجائز ہے، کرتا جتھے ہور برے کم کردے سی یہ بھی کیتے انہوں نے۔ وَأَحْدَثُوا مِنَ الْبِدْعِ مَا لَا يَأْتِي إِلَى الْحَصْرِ، اور انہوں نے مسلمان حکمرانوں نے ایسے ایسے برے کم کیتے جڑے گنے بھی نہیں جا سکتے۔ ایک مسئلہ نوں زینت دتی، یہ تو پھر نیکی دا ایک ڈرامہ سی بھی اللہ دے گھر سوار ہور انہیں انگنت کم کیتے مسلمانوں دے تخت تے بہ کے جڑے شمار نہیں ہو سکتے۔ وَلَا يُنْكِرُ أَحَدٌ، اور کوئی ادا منکر نہیں بے سارے کم برے سی۔ وَسَكَتَ الْعُلَمَاءُ عَنْهُمْ تَقِيَّةً لَا رِضًا، علماء چپ کر رہے تقیہ دے طور تے، راضی کوئی نہیں۔ تقیہ ساری دنیا نے پونکنا شروع کیتا بشیہ تقیہ، کون لکھدا ہے سنت دا ایڈا وڈا مام اس دور دا محدث اعظم نہیں سکدا، آندا جن علماء چپ رہے تقیہ دے طور جانا بچاؤ لیے چپ کر رہا ہے، کیڑا سر اڑاوے لا رضا، راضی کوئی نہیں سی، بالکل کوئی خوش نہیں سی۔ بل قام فی وجہ باطن جماعت من علماء الاخرہ، ورلے ورلے کوئی ایسے لوگ عالم نکلے جڑے تل گئے اپنی آخرت بناونی ہے، مقابلے کھڑے ہو گئے۔ وَصَرَخُوا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ بِنَائِّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، انہوں نے کھڑے ہو کے دعائی دیتی بھی جو کچھ ہو رہا غلط ہو رہا۔ اے نمونہ ایک تہاڈے سامنے عرض کرتا کیونکہ میرے خطبے دے دن آ رہا ہے، کئی ہوں جڑے انہاں نٹ جانا کئیاں ہونا بالکل مسلمان حکمرانوں دا ٹیڑھا ہو جانا، دین اسلام دی بربادی، کوئی مسئلہ نہیں اور نہ کوئی اتنے بسنت ہے تو نہ کوئی اور، سارا تو بڑا جڑا جرم سمت نے کیتا وہ ہے کہ غلط حکمران تخت تے بہنے شروع ہو گئے تو گنگے ہو کے انہوں نے قبول کرنا۔ اے اصل خرابی ہے جب تو لائن جڑی نا کانٹا بدل گئی ہے اور مڑ کے 1400 سال گزر گیا، امت نوں کدی بہتر دور نہیں سی، جڑا دن آیا بدتر ہے۔ اور ہن بھی علاج سوچ دے کرو سوچو علاج ایک ہی ہے، کچھ نہیں بننا، پاویں تحریکاں چلاؤ تو پاویں جماعتاں بنو، جب تک چشمے تے قبضہ نہ ہو۔ چشمہ جو ہے وہی گندا ہے، پانی نہراں گندا ہونا، تہاڈے رونا کی بننا۔ حکومت جڑی ہے بالکل ایک ایسی شے ہے بھی وہ ہاتھ ہے ساری امت دی باغ ڈور، امیر ہے اور الامر قرآن دا سارا معاملہ تو ہاتھ ہے، تسی روندے پھرتے رہو جو کرنا ہن کرا رہی ہے نا، بسنت ہو رہا ہے حکومت کی سرپرستی، دے رہو خطبے، کوئی ماں دا لا روک سکتا؟ 2-4 منٹ بول لوں گا لوگوں بڑا حق بولیا، کھ نہیں، دن بدن بدماشی ودو گی ودی جا رہی ہے۔ علاج ایک ہی ہے کہ حکمران جو ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس وے دین ٹیڑھا ہو، جیسے زینب مسیح بیٹھی حضرت ابوبکر صحیح بخاری جا کے پوچھا کوئی نہیں تبلیغ نہیں نکلو، نمازاں پڑھاؤ، پڑھا لو نمازاں، دن بدن تہاڈے پتر جڑے نچن گے، ڈیک وجن گے چھتاں تے، دین تباہ ہوندا جانا، تو بسترے چکی رکھو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا تو بول بھی نہیں سی، حج دا احرام بدھا سی، آپ نے آخیا اینوں کی گل ہے؟ کہن لگے انہیں حج مسمت دا احرام بدھا کہ حج دے دوران بولنا چلنا نہیں۔ لوگ اینوں بھی نیکی سمجھتے سی، غلط گلاں ہو جاندیاں، چپ جب تک احرام نہیں، ویکھو نا بدعت مگر نیک نہیں سی، دین اینوں بدعت دیندا مگر ہے تے نیت نیک تے کوئی گناہ دی گل نہ ہو جائے تو چپ۔ آپ نے آخیا اے زینب اسلام نہیں دی اجازت دیندا، بول دین نہیں آتا چپ رہا۔ کئی اعتکاف چپ کیتے اے اعتکاف مثبت بھی کر دے، جو بہ جاندے گل بھی کرنی تو رکا لے کے، کتنے دین کڈیا تھی، کیوں نہیں بولتے تھی اپنے بندے آیا نا، روٹی دین آیا وہ بھی چپ کر کے رکھ دے، خاموش۔ اے وہ بدعتاں جڑیاں لوگوں نے ہر زمانے چ کڈیاں،
ਕੱਢਦੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਦਤ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਿਦਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨੇਕ ਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਨੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੱਸਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਖੀਰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਠੀਕ ਚੱਲੂਗਾ? ਲਓ ਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੈਨਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੀਨੀ ਜਮਾਤਾਂ? ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਨ ਚੱਲੂਗਾ? ਨਾ ਆਖਿਆ ਮਸਤਕਾਮ ਤਲਮ ਆਇਮਤਮ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਠੀਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਇਮਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਫ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜੁਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਆਉਂਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਵੇਲੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਡੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੜੋ, نہیں نظام تعلیم ایسا چلاتا، سسٹم ایسا چلاتا بے ہولی ہولی لوگوں کے دل سے قدر نماز دی کٹ گئی۔ حکومت ایسی ہے، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے نرم جس طرف چاہے ادھر کو موڑ۔ اس کو ایسے ذرائع بڑھا گیا میڈیا، اسکول اور کالج جدھر مرضی موڑ دیں گے تھوڑیاں اولاداں نوں، تسی روندے رہ جاؤ گے۔ اور ہن تے تواڈے سامنے جنہاں نے پڑھیا کوئی اکھاں جنہاں دیاں ہیگیاں کہ آغا خان جڑا فاؤنڈیشن انہوں نے کیسا سوال نامہ دیتا کہ تسی پہلی باری کدوں صحبت کی؟ بچیاں جڑیاں بچے جے پڑھدے نا نویں چھوٹی جماعت، انہوں نے پوچھا کہ پہلی باری تسی آپس کدوں ملے؟ کہو جی لذت آئی ہے؟ شراب کدوں پیتی ہے؟ کہو یعنی بے دین کرن تے تہیا کیتا تے آندے جی نمازاں پڑھاؤ تے روزے، بے نمازاں روزے چھٹ جانے ہیں جدوں حکمران ٹیڑھا ہو گیا۔ اس پر امام نے فرمایا جڑا تسی آندے سلف نہیں بولے، سلف نو کسے حاکم ظالم نے پوچھا سی کہ میں مکے نو لگا سونا لاؤن لاواں؟ انہاں ظالم حکمران نے اپنی مرضی نال جو چاہیا کیا تے علماء بیچارے جڑے سی خاموش رہ گئے۔ ساکت العلماء منہم انہم تقیۃ الارض، راضی کوئی نہیں سی، ڈر دے چپ رہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ لکھ دے کہ امام احمد ابن حنبل کہنے بندہ کہہ سکتا ہے اسے دنیا چ احمد ابن حنبل ہی سی، ہور ایڈے اور ماں ہے نہیں سی، واقعی ہے گئے سی بڑے بڑے اساتین سننا، سنت دے تھم سی، مغالطہ کڈو بھی نہیں کوئی اسے بولیا تے دا مطلب سارے ہو راضی سی۔ یا ابن معین ارگے علی ابن مجید جنہاں تے دین کھڑا، سارے مامون دے نال پھردے سی خلیفہ وقت دے، اور دعائی دیندے پھردے سی کہ قرآن مخلوق ہے۔ کوڑے کھان لیے کہ امام احمد بن حنبل، اور جدوں دور گزر گیا امام احمد بن حنبل نے کیا میں نہیں ہن تہاڈیاں حدیثاں لینیاں، تسی یار میرے ضرور جے بڑے عالم میں نہیں لکھنی، تسی ڈر گئے سی اسے۔ انہاں آکھیا امام جڑا تینوں بجدے سی نا سانوں اونج ہی وکھایا جاندا تے اسی مر جانا سی، بندہ بن ساری دنیا کچھ نہیں، ایویں نہ تو سارے تے سختیاں کر۔ اس پاروں دین اسلام نے اس گل نوں ختم کر کہ اجماع سکوتی نام دی کوئی شے دنیا چپ رہے، وہ کوئی یہ مانا نہ لوے کہ وہ عالم سارے راضی ہے یا وہ لوگ سارے راضی ہے، انہوں دا عذر انہوں دے اللہ نوں پتہ تے آپ اللہ تعالیٰ دے مطابق فیصلہ کرو، مسئلہ کوئی نہیں۔ اصول الفقہ امام خضری دی اتنے پھر سارا کوئی لکھیا انہوں نے، یہ ہوئی ساری بحث لکھی ہے تو آندے بھی یوں ساری بات مگر فرماؤ دے نہ پائی سے گل جڑی وہ صاف سن لو۔ وَلَمَّا كَانَتْ أَدِلَّةُ الْمُسْتَدِّعِينَ بِهَذَا الْإِجْمَاعِ وَالَّذِينَ جَعَلُوا إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا غَيْرَ مُنْتَجِعٍ، یہ 269 صفحہ کہ جہے لوگ اس اجماع نوں حجت قرار دیں کہ فلانے ویلے آ کم ہویا، لوگ کیوں نہیں اس طرح روکیا انہوں نے؟ تو جہے لوگ اس اجماع نوں صحیح سمجھ دے اور یہ قطعی حجت غیر منتجع آتے میں انہوں نے ساریاں دلیلاں تے بحث کر دی ہے، انہوں نے جان کوئی نہیں کی۔ لا یکون سکوتم دلیل الموافقہ، لوگوں دا خاموش رہنا کوئی دلیل نہیں کہ وہ راضی ہے۔ کان الراجع ما راہ الجمہور من السکوت لا یعتبر وفاقا، اس پکی گل وہ نکلی جڑی جمہور علماء نے کہی کہ خاموشی نوں اتفاق نہیں سمجھنا، چپ رہن نوں کوئی نہ یہ بڑھاوے کہ وہ راضی ہے، ولا خلافن تے نہ یہی ہے بھی مخالف ہے، یہ بھی نہیں پتہ رکھتا بھی مخالف ہے یا موافق کوئی نہیں۔ ولا ینسب لساکت قول، چپ رہن والے دی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جاتا، چپ رہنے دا اللہ نہیں پتا بھی وہ راضی ہے بچوں کے ناراض ہے، دعا چ کوئی گل نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہیں اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ اے گل اگر ذہن چ رہے تو قدم قدم ہی مکے 20 خرابیاں ہو رہی ہیں، فلانے وہ ہو رہا بول دے ہر مسئلے سے میرے نال چکر دے۔ تب میں یہ حوالہ دیتا بھی اس گل نوں دماغ چ بٹھاؤ کہ کسی کم دا ہونا اور لوگوں دا اتنے خاموش رہنا یہ کوئی دلیل نہیں بھی لوگ راضی ہے یا انہوں نے پسند ہے، وہ ہور بہت سارے سبب ہو سکتے۔ دین نے انہاں ساریا چیزاں قبول کیتا بھی کوئی لوگ خوف تو چپ رہ سکتے ہیں، کئیاں دی مجبوریاں ہوندیاں، مگر وہ دین دے اندر کوئی حجت نہیں بنتا۔ اسلام یہ نہیں منتا کہ وہ بالکل ٹھیک کام ہے، نہیں۔ ہن جڑا ہے اس دور
ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਔਰ دین ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ اسباب ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਕਿف। دین اسلام حجت اللہ دی کتاب ہے اور اللہ دے رسول علیہ السلام دا فرمان، مسئلہ وہ حل کرو۔ لوگ کی کرتے رہے تو علماء بیچارے کیوں چپ رہے، یہ اللہ نہیں پتا، یہ بارے اسی کوئی اندازہ نہیں لا سکتے، نہ کوئی فیصلہ کر سکتے۔ پھر کوئی لوگ یہ چیزاں بھی پیش کر دے آ جان گیا انشاءاللہ کہ اگر وہ فلاں آدمی غلط ہوں تو لوگ اس کو پھر جڑے نا جوائز کیوں لیں رہے، وظیفے کیوں لیں رہے۔ اے بے دین گروہ جڑے ان کی دلیلاں وڈیاں کہ نالے تسی آندے حکمران برا سی، وظیفے کو رہندے سی، کئی لاکھ روپیہ انہاں کو رہندے سی۔ یہ بھی شکر ہے کہ علماء اسلام دے تے بحثاں کر کے یہ مسئلے حل کرتے، جوائز الصلاطین دے باب بدے کہ حاکم ظالم بھی ہوئے بے ایمان بھی ہوئے، وہ اگر وظیفہ دے یا اس تو کوئی شے حاصل ہوئے تو دے لین تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دلیل نہیں بنتی بھی وہ نیک ہے، لے کیوں رہا ہے۔ وہ مثال بہت اچھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے دیتی کہ تہاڈی پگ کوئی چور لا کے چلا جاتا، مڑ کے وہ تمہیں کسی طرح واپس ملتی، تسی آندے چور دا ہاتھ لگ گیا نہ لواں۔ مسلمانوں کا مال تے ظالم نپ کے بیٹھے، وہ کسی طریقے اگر مسلمانوں کو واپس ملتا تو ہر عالم کا حق ہے، تو عام مسلمان کا بھی اپنا حق وصول کر رہا۔ وہ آخے نہیں ظالم بادشاہ کا ہاتھ لگ رہا نہیں، تو انہوں نے تو ہور فائدہ ہو کہ مرو بھکھے۔ پھر اس تو یہ اللہ دے دین دے عالماں نے مسئلے حل کیتے، اللہ دی انہوں نے بے شمار رحمت ہوئے کہ وظیفہ لینا بھی دلیل کوئی نہیں کہ وہ حکومت ٹھیک ہے تو اتنے راضی ہے، وہ اپنے حق جڑے وصول کرنے بالکل جائز ہے اور درست۔